السلام علیکم دوستوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بخاری شریف کے حوالے سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے نکاح کے وقت 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال کی تھیں، اور اسی بات کو لے کر کچھ گمراہ غیر مسلم ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد ہی بیہودہ الزام لگایا کرتے ہیں۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر میں فاصلہ تھا، لیکن ماں عائشہ اتنی چھوٹی بھی نہیں تھیں جتنا خیال کیا جاتا ہے۔ خود بخاری شریف کی ہی 2 الگ وشیوں کی حدیثیں اس بات کے خلاف اشارہ دیتی ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی نکاح کے وقت 6 سال کی تھیں۔ اس زمانے میں عرب کا رواج تھا کہ کوئی بھی شخص 15 سال کی عمر سے پہلے کسی جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات کئی احادیث سے ثابت ہے۔ خود بخاری شریف انگلش ٹرانسلیشن کتاب 59 حدیث 423 میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کی جنگ کے موقع پر ان کی عمر 14 سال کی ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ میں شامل ہونے سے روک دیا، اور 15 سال کی عمر ہونے کے بعد ہی انہیں خندق کی جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دی۔ اور بخاری شریف میں دوسری طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ احد میں شامل ہوئی تھیں۔ صحیح بخاری کتاب 52 حدیث 131 اور کتاب 58 حدیث 156۔ جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی 2 ہجری میں اپنی رخصتی کے وقت حضرت عائشہ 14 سال کی عمر پار کر چکی تھیں، تبھی تو 3 ہجری میں 15 سال کی عمر پار کر کے جنگ میں شامل ہو سکیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہی کتاب 61 حدیث 515 میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ سورہ قمر کے نزول کے وقت کھیلنے والی عمر کی لڑکی تھیں۔ روایت میں لفظ جاریہ آیا ہے۔ جاریہ ان لڑکیوں کو کہا جاتا تھا جو کشوراوستھا شروع ہونے کے آس پاس کی عمر میں ہوں۔ عام طور میں لڑکیوں میں کشوراوستھا 8-9 سال کی عمر میں آتی ہے آج کل، پہلے یہ تھوڑا لیٹ آیا کرتی تھی، بہرحال ہم 8-9 سال کی عمر رکھ لیتے ہیں۔ زیادہ تر اسلامی ودوانوں کی رائے ہے کہ سورہ قمر کا نزول ہجرت سے 8 سال پہلے ہوا تھا، اور ہجرت کے دوسرے سال میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہوئی، یعنی سورہ قمر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی سے 10 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ یعنی اگر سورہ قمر کے نزول کے وقت ماں عائشہ رضی اللہ عنہا 8 یا 9 سال کی تھیں تو 10 سال بعد اپنی شادی کے وقت 18 یا 19 سال کی ٹھہرتی ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر نے تفسیر البدایہ میں لکھا ہے کہ اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ان کی وفات 73 ہجری میں ہوئی، اور تب ان کی عمر 100 سال تھی۔ اسماء بنت صدیق ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ کی بڑی بہن تھیں، اور ماں عائشہ سے عمر میں 10 سال بڑی تھیں۔ اب ہجری سن کی شروعات میں اگر اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کا حساب لگایا جائے تو 100 میں سے 73 گھٹائیں گے، آئے گا 27۔ ان کی عمر 27 سال نکلتی ہے، اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ان سے 10 سال کم یعنی 17 سال ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 2 ہجری میں ہوئی، یعنی ماں عائشہ کی عمر 17 میں 2 جوڑیں تو 19 سال ہوتی ہے جب ان کی رخصتی ہوئی۔ بخاری شریف کتاب 8 حدیث 465 اور بخاری کتاب 37 حدیث 494 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں باتوں کو اچھی طرح یاد رکھ سکنے کی عمر میں پہنچی تب میں نے اپنے ماں باپ کو اسلام پر عمل کرتے دیکھا، اور ہر روز بلا ناگہ صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر آتے دیکھا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہو چکی تھی، اور جب وہ 6-7 سال کی عمر تک پہنچی تب تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے شروع میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں شامل تھے،
یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبولا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 54 سال کے تھے تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح یا رخصتی ہوئی۔ اب اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو 2 ہجری میں 9 سال کی مانا جائے تو 2 ہجری سے 14 سال پہلے کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے بیان کر سکتی ہیں کہ مجھے یہ یاد ہے؟ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو یہ کہتی ہیں کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے والدین اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بتانے کے مطابق ان کے والدین کے اسلام قبولنے کے وقت ہی وہ 5 یا 6 سال کی تھیں، اور اس کے 14 سال بعد اپنی شادی کے وقت ان کی کیا عمر آئے گی، یہ حساب آپ جوڑ لیجئے۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی نسبت پکی ہونے اور رخصتی کی عمر 6 اور 9 سال کیوں بتائی؟ اصل میں عرب کی عام بول چال کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ اکائی کے عدد بولتے تھے اور دہائی کے عدد سننے والے کی کامن سینس پر چھوڑ دیتے تھے۔ ایسا ہمیں شب قدر کی تلاش والی مشہور حدیثوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ شب قدر کو 5ویں، 7ویں اور 9ویں راتوں میں تلاش کرو۔ یہ صحیح بخاری کتاب 2 حدیث 46 اور صحیح بخاری کتاب 73 حدیث 75 پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، انہی الفاظ میں بات لکھی ہوئی ہے۔ جبکہ دیگر احادیث سے ہم جانتے ہیں کہ یہ بیان رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاک یعنی وشم سنکھیا والی راتوں کے بارے میں تھا، اور اصل میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شب قدر کو 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ اسی طرح جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نکاح اور رخصتی کی عمر بیان کی تو عام رواج کے مطابق اکائی کے ہی انک بیان کیے اور اپنی عمر کو ستت یعنی 6 اور تسہ یعنی 9 بتایا، جبکہ ان کے کہنے کا مقصد ستت عشرہ یعنی 16 اور تسہ عشرہ یعنی 19 سال تھا۔ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے کی اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکت کی تھی؟ طبقات ابن سعد جو اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں آیا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس سے رہنے لگے۔ اس سمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نام کی ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مایوسی کا خیال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچے بھی تھے جن کو ماں کی ضرورت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ یہ سوچ کر ایک دن خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیوں نہیں کر لیتے کہ ایک بیوی آپ کے گھر آئے، آپ کو کمپنی ملے اور آپ کے بچوں کی دیکھ بھال بھی ہو جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی نظر میں کوئی رشتہ ہے کیا؟ اس پر خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ 2 رشتے میری نظر میں ہیں، ایک سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو کہ 50 سال کی بیوہ خاتون ہیں، اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رشتہ بھیج کر دیکھ لیجئے، جہاں قبول ہو جائے گا وہاں میں شادی کر لوں گا۔ تو جب خولہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لے کر گئیں تو حضرت ابو بکر کی بیوی نے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت تو طے ہے، لیکن جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں تب سے وہ لوگ شادی کا معاملہ آگے بڑھاتے ہوئے نہیں دکھ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت جبیر ابن مؤتم نام کے شخص سے اسلام لانے سے پہلے سے جوڑی گئی تھی، جو رشتہ حضرت ابو بکر عنہ کے اسلام لے آنے کی وجہ سے بعد میں لڑکے والوں کی طرف سے توڑ دیا گیا تھا۔ اس کا بھی صاف مطلب ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے کچھ سال پہلے ہی ہو چکی تھی، کیونکہ بنا کسی بچے کے پیدا ہوئے تو اس کی منگنی نہیں ہو سکتی نا۔ اب کیونکہ یہاں معاملہ شادی کا صاف نہ تھا تو خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رشتہ لے کر گئیں اور وہ رشتہ قبول ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی۔ ادھر بعد میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت والے گھر میں بات کی تو انہوں نے ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے رشتہ توڑنے کی بات کی۔ اس کے بعد
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جا کر بات کی کہ آپ نے میرے یہاں رشتہ بھیجا تھا جو اب میں قبول کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی بات چلانے اور رشتہ قبول کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگوائی کہیں نہیں تھی۔ اور یہ بھی صاف کر دیا جائے کہ اس شادی کا مقصد کیا تھا۔ گندی ذہنیت کے لوگ اس شادی کا مقصد صرف فزیکل ریلیشن سے جوڑ کر بدتمیزی کرتے ہیں، لیکن اس شادی کا مقصد شاریرک سمبندھوں سے بہت زیادہ اہم مقصدوں کو حاصل کرنا تھا۔ اس شادی کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کے گپت وشیوں میں اسلام کی کیا شکشائیں ہیں، یہ بات تمام عورتوں تک پہنچانا۔ اب کیونکہ شرم والی باتیں عورتیں سیدھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ نہیں سکتی تھیں، اس لیے ایک ایسی مدھیستھ عورت کی ضرورت محسوس ہوتی تھی جس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ شرم کا پردہ نہ ہو، اور جو بہت زیادہ ہوشیار بھی ہو اور باتوں کو بہت اچھے ڈھنگ سے خود بھی سمجھ لیتی ہو اور اتنے ہی اچھے ڈھنگ سے اپنی بات دوسروں کو بھی سمجھا سکتی ہو، تاکہ وہ عورتوں کے سبھی گپت وشیوں کی باتیں بغیر شرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکے اور پھر خوب اچھے ڈھنگ سے تمام عورتوں کو بھی سمجھا سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہوشیاری اور بات کو اچھے ڈھنگ سے سمجھنے اور سمجھانے کے سارے گن موجود تھے، اور کیونکہ پتی پتنی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، ایک بیوی اپنے شوہر سے ساری گپت باتیں کر سکتی ہے، تو اسپشٹ ہے ان باتوں کا احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا اور اس رشتے کی بات آگے بڑھانے والے دونوں پکشوں کو بھی۔ اس لیے اس شادی کو سب کی رضامندی سے عملی جامہ پہنا دیا گیا۔ اس کے بعد ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دین کی تبلیغ کا کام بہت ہی خوبی کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری سے نبھایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منسوب روایتوں کی تعداد اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب سے زیادہ ہے، جن روایتوں سے علم لے کر آج تک مسلمان مرد عورت فائدہ اٹھایا کرتے ہیں۔ امید ہے میں اپنی بات، اپنے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے میں کچھ حد تک ضرور کامیاب رہا ہوں گا۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو ان کو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ شکریہ۔